السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ حج سے متعلق کورس کر رہے ہیں اور حج کا پہلا کورس ہو چکا ہے. آج یہ دوسرا دن ہے اور آج کے دن ہم حج کے متعلق بعض احکام و مسائل ایسے بیان کریں گے جو آپ کے لیے کافی اہم ہوں گے، اور یہ مسائل آپ کو جب تک یہاں پر رہیں گے تب تک ان مسائل کی آپ کو ضرورت پڑے گی. ویسے علم کی ضرورت تو ہمیشہ ہوتی ہے، زندگی بھر علم کی ضرورت ہوتی ہے. بطور خاص آپ جب تک یہاں رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے اور آپ حج کریں گے تو آپ کو یہ سارے مسائل کام آئیں گے. اس لیے یہ ضروری مسائل آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور بطور خاص جو حج کا طریقہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اگلے درس میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا. اسی حج سے متعلق بعض ایسے ضروری مسائل جو کل ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. اگر وقت ہوتا تو دونوں کو ایڈجسٹ کر کے آج ہی بیان کر لیتا، لیکن وہ لیکچر تقریباً 2 گھنٹہ اس میں چلا جائے گا اور 2 گھنٹے کا وقت ہمیں مل نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے 2 قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. آج احکام و مسائل میں بیان کروں گا اور اگلا جو جمعہ ہوگا اس جمعے کو ہم مناسک حج کو، حج کے مسائل یعنی حج کے طریقے کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے. آج حج سے متعلق، عمرہ سے متعلق بعض ضروری مسائل جو آپ کو جاننا ضروری ہے اور جن کی آپ کو ہمیشہ ضرورت پڑے گی وہ آپ سماعت کریں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ سعودی عرب میں ہیں. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی کمائی ہو جاتی ہے، حلال کمائی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور اس ملک میں رہنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ عمرہ پہ جاتے رہتے ہیں، عمرہ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بڑی آسانی سے بہت سارے لوگ حج کر لیتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے تو حج میں بڑی آسانی تھی. آج کل کچھ پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، حج تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے. اس کے باوجود یہاں رہنے والا آدمی بڑی آسانی سے حج کر لیتا ہے. تو اپنے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جس کے والدین یا خاص طور سے جس کا باپ حج نہ کیا ہو اس کا بیٹا حج نہیں کر سکتا ہے، یا اگر باپ سے پہلے بیٹا حج کر لے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے. یہ غلط سوچ ہے اپنے معاشرے میں. الحمدللہ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں تو بہت سارے لوگوں کے والدین حج نہیں کر پاتے ہیں، بیٹا یہاں پر ہونے کی وجہ سے حج کر لیتا ہے. تو لوگ اپنے ملکوں میں تانا دیتے ہیں کہ تمہارا تو حج نہیں ہوگا، تمہارے باپ نے تو حج نہیں کیا. تو اسلام میں یہ بات کہیں پر نہیں بتائی گئی ہے کہ باپ سے پہلے بیٹا حج نہیں کر سکتا ہے. اسلام نے حج کس پر عائد کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ مالداری عطا کرتا ہے، جس کو حج کرنے کی استطاعت دیتا ہے وہ حج کرے گا. باپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، باپ حج کرے گا. بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو بیٹا حج کرے گا. یعنی جس پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کرے گا. ایسا نہیں کہ باپ سے پہلے بیٹا حج نہیں کر سکتا. جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اسے حج کرنا چاہیے. اس لیے اپنے معاشرے میں جو غلط بات ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عورت بھی حج کر سکتی ہے، عورت کے اوپر بھی حج فرض ہوتا ہے. اگر عورت مالدار ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، باپ کی طرف سے ملا ہو، شوہر نے دیا ہو، یا اپنی کمائی کا ہو، اپنی پراپرٹی ہو، تو اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے محرم ہو. عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر عورت کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے یا محرم ہے لیکن جانا نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ حج نہیں کرے گی، اس کے اوپر پھر حج فرض نہیں ہے. حج فرض ہونے کے لیے عورت کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ سفر میں آنے اور جانے کے لیے محرم موجود ہو. اور عورت کا محرم معروف ہے، اس کا شوہر ہے یا وہ ہے جس سے عورت پردہ نہیں کرتی ہے، وہ محرم کہلاتا ہے. چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، داماد ہو، یہ عورت کے لیے محرم ہے. عورت ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. لیکن ایک عورت کے ساتھ عورت محرم نہیں ہے، یا عورتوں کے گروپ کے ساتھ جائے حج پر، یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیونکہ عورت کے لیے محرم نہیں ہے. عورت کے لیے مرد محرم ہوگا اور وہ جس سے پردہ نہیں ہوتا ہے. اور محرم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو. چھوٹا بچہ محرم بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے. جو بالغ ہو گیا ہو، بلوغت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہو، تو وہ بچہ جو ہے اس لڑکے کے ساتھ جو محرم ہو، بالغ ہو، اس کے ساتھ عورت حج پر سفر کرے گی. ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی جان لے کہ جو عورت
عرب میں رہتی ہے، اگر عورت مکہ میں ہے اس کو عمرہ کرنے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سفر پہ نہیں ہے، وہ تو مکہ میں موجود ہے، مکہ ہی میں وہ عمرہ کرے گی. محرم کہاں چاہیے؟ محرم سفر کے لیے چاہیے، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے محرم چاہیے، سفر میں چاہیے. لیکن جو عورت مکہ میں ہے وہ اگر عمرہ کرتی ہے، وہ اگر حج کرتی ہے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے اسے، کیونکہ وہ سفر نہیں کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، سفر کی مسافت نہیں بن رہی ہے. اور اگر عورت جدہ میں بھی ہے تو مکہ اور جدہ کے درمیان سفر کی مسافت نہیں بنتی ہے، تو یہاں سے بھی عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے اور حج کر سکتی ہے، عمرہ کر سکتی ہے. لیکن راستے میں ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جہاں عورت خود سے بہت سارا کام نہیں کر سکتی، اس لیے ساتھ میں محرم ہو، اپنا آدمی ہو تو بہتر ہوتا ہے. ویسے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ سفر نہیں بنتا ہے، سفر کی مسافت نہیں بن رہی ہے، لیکن اگر ساتھ میں محرم ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جہاں ضرورت پڑے مرد کی، مرد آگے بڑھ کر اس کی ضرورت جو ہے ضرورت کے وقت اسے کام آئے. یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کے بعد ایک چیز اور حج کے متعلق آپ اقسام کو سمجھ لیں. حج سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ حج جو ہے کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو حج کے اقسام کو بھی ہم سمجھ لیں گے تاکہ حج سے پہلے یا حج پر نکلتے وقت ہم ڈٹرمائنڈ ہو جائیں گے، ایک ارادہ بنا لیں گے کہ ہمیں یہ حج کرنا ہے اور حج کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو حج کے 3 اقسام ہیں، ان تینوں اقسام کو آگے والے جمعہ میں تفصیل سے میں بیان کروں گا. آج سرسری طور پر یہ سمجھ لیں کہ حج کے 3 اقسام ہیں. پہلا حج ہوتا ہے، حج کی پہلی قسم ہے حج افراد، اور حج کی دوسری قسم ہے حج قران، اور حج کی تیسری قسم ہے حج تمتع. یہ حج کے 3 اقسام ہیں. حج کے تینوں اقسام کو سمجھنے کے لیے یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں، ان الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھیں تو آپ ان سے متعلق جو حج ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. حج افراد کہتے ہیں وہ حج ہے جس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور حج کی نیت سے حج کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ونلی حج کیا جاتا ہے، حج کی نیت کرتے ہیں. کیسے نیت کرتے ہیں؟ اللہم لبیک حجن، حج کی نیت ہو گئی. حج افراد میں ایسے نیت کریں گے، اللہم لبیک حجن یا لبیک حجن، حج کی نیت کر کے حج افراد کرتے ہیں. فرد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک، جیسے سعودی بولے گا آپ کو ایک فرد آ جاؤ ادھر، یا ایک فرد کوئی آ جاؤ ادھر، تو فرد ایک آدمی کو بولتے ہیں. تو افراد وہی فرد سے بنا ہوا، اس کے اندر سنگل ایک چیز ہے. حج اور عمرہ یہ 2 چیز ہے، لیکن افراد میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد، کیونکہ اس کے اندر صرف حج ہوتا ہے. یہ حج افراد ہے. اور حج کی دوسری قسم ہے حج قران. حج قران، قران کا معنی ذہن میں بیٹھائیں. قران بولتے ہیں ملانے کو، قران کمبائن کرنے کو، کولیبریشن کو یا ملانے کو کہتے ہیں قران. تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملاتے ہیں، ملا کر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے. حج قران کیوں بولا جاتا ہے؟ کہ ایک ساتھ ان دونوں کی نیت کرتے ہیں. لبیک حجن و عمرتن، دونوں ایک ساتھ ہو گئے. افراد میں کیا ہم نے نیت کی تھی؟ لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن، ہم نے یہ نیت کی افراد میں. قران میں کیسے کریں گے؟ اللہم لبیک حجن و عمرتن، یہ دونوں ایک ساتھ نیت کرتے ہیں اور حج اور عمرہ ایک ساتھ کرتے ہیں. حج افراد اور حج قران یہ دونوں کا طریقہ سیم ہے میتھڈ. مناسک حج یا حج کا طریقہ دونوں کا سیم ہے، کوئی فرق نہیں. جیسے حج افراد کریں گے سیم اسی طریقے سے حج قران بھی کریں گے، دونوں میں فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے 2 چیزوں میں حج افراد اور حج قران میں فرق ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھیں. ایک ہے نیت میں فرق ہے، حج افراد میں صرف حج کی نیت کر رہے ہیں، قران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہے ہیں. ایک چیز نیت میں فرق ہے، اور دوسری چیز ہے قربانی کا فرق. افراد میں قربانی نہیں ہے اور حج قران میں قربانی موجود ہے. تو قربانی کا فرق ہے اور نیت کا فرق ہے، باقی طریقہ سیم ہے. حج قران کرنے والا، حج افراد کرنے والا جب حج کی نیت سے آئے گا یا حج عمرہ کی نیت سے آئے گا، مکہ آئے گا، طواف قدوم کرے گا. آنے کا طواف قدوم یہ آنے کا طواف ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، رکن ہے. آنے کا طواف ہے، پھر سعی کرے گا. حج افراد یا قران کرنے والا آتے ہی طواف کر لے، سعی کر لے، تو 10 تاریخ کو بھی سعی کرنی ہوتی نا،
جس دن کنکری مارتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن 10 تاریخ کو کنکری مارتے ہیں، تو اگر آتے ہی افراد کرنے والا، قران کرنے والا طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لے تو اس دن صحیح نہیں کرنی پڑے گی. یہ جو صحیح کرے گا طواف قدوم کے بعد، یہ حج کی صحیح ہوتی ہے، اس لیے آگے دن صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افراد کرنے والا، قران کرنے والا اگر طواف قدوم نہیں کرتا ہے، صحیح نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ وہ لوگ مینا جا سکتے ہیں. تمتع کرنے والے کے ساتھ ایسا نہیں، ڈائریکٹ مینا نہیں جا سکتے ہیں، لیکن افراد اور قران کرنے والے ڈائریکٹ مینا جا سکتے ہیں. جیسے افراد کرنے والا میقات پہ احرام باندھا، لبیک حجن، اور ڈائریکٹ مینا چلا گیا. قران کرنے والا لبیک حجن و عمرتن نیت کیا، ڈائریکٹ مینا چلا گیا. ڈائریکٹ مینا جا سکتا ہے 8 تاریخ کو. دونوں کا طریقہ سیم ہوتا ہے. اور اگر چاہے تو 8 تاریخ کو مینا میں ٹھہرنا، قیام کرنا، یہ مسنون ہے، سنت ہے. افراد کرنے والا، قران کرنے والا اگر چاہے تو ڈائریکٹ 1 تاریخ کو ڈیلیٹ کر کے 9 تاریخ کو عرفہ بھی جا سکتا ہے. 9 تاریخ کو عرفہ بھی جا، لیکن ایسا سنت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. جو قران کر رہے ہیں، افراد کر رہے ہیں، ان کو سیم جب سے حج شروع ہو رہا ہے تو اس دن سے حج کرنا چاہیے، 8 تاریخ سے. اور اگر طواف قدوم کر لے، صحیح کر لے تو اور بہتر ہے، تاکہ 10 تاریخ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر آتے ہی صحیح نہیں کر رہا ہے تو 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے بعد وہ صحیح بھی کرے گا. حج افراد اور حج قران کو آپ نے سمجھ لیا. باقی طریقے میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. اب حج کی تیسری قسم ہے، حج کی تیسری قسم ہے حج تمتع. تمتع کا معنی سمجھیں پھر حج کو سمجھ لیں گے. تمتع بولتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. تو عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع میں پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، اور عمرہ کی نیت کر کے عمرہ مکمل کر لیتے ہیں اور حلال ہو جاتے ہیں. حلال ہونے کے بعد فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ احرام کے اندر پابندی عائد ہو جاتی ہے. خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سر نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. عورتیں نقاب نہیں لگا سکتی ہے، دستانہ نہیں لگا سکتی ہے. میاں بیوی ہے تو ملاپ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. احرام کھولنے کے بعد یعنی عمرہ مکمل کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہے جو حلال ہے اس کے لیے. اب اس کے بعد پھر حج کے دنوں میں حج کی وہ نیت کر رہا ہے. تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اور عمرہ کرنے کے بعد چونکہ یہ فائدہ اٹھانے کا اس کو موقع ملتا ہے، اس لیے اس حج کو حج تمتع بولا جاتا ہے. قران کی اگر نیت کرتے ہیں، اگر قران کی نیت کر لیتے ہیں، حج کے مہینوں میں کسی بھی دن کر لیتے ہیں، شوال میں کر لیتے ہیں، ذوالقعدہ میں قران کی نیت کر لیتے ہیں، تو کیا کرے گا وہ بندہ؟ احرام نہیں کھولے گا، احرام ہی میں، پابندی ہی میں باقی رہے گا، یہاں تک کہ 10 تاریخ آ جائے. 10 تاریخ کو جو ہے تحلل، اسے تحلل اول کم سے کم 10 تاریخ کو 2 کام کر لے، تب جا کر کے وہ اپنا احرام کھولے گا. حج کے مہینوں میں کسی بھی دن افراد کرنے والا یا قران کرنے والا جب احرام باندھ لے، شوال میں باندھ لے، تو شوال سے لے کے کب تک رہے گا؟ آخر تک وہ رہے گا. 10 تاریخ تک 2 کام کر لے گا تب اسے. تو حج تمتع میں کیا ہے؟ عمرہ کر کے آدمی حلال ہو جاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے بعد سیپریٹ حج کرتا ہے، یعنی الگ علیحدہ طور پہ عمرہ کرتا ہے اور علیحدہ طور پہ حج کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام حج تمتع ہے. تو حج تمتع پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کرتے ہیں. تو حج کے 3 اقسام ہیں. اور جس آدمی پر حج فرض ہوتا ہے، ان تینوں اقسام میں سے کوئی بھی حج کر لے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حج افراد کیا تو فریضہ ساقط نہیں ہوگا. کوئی بھی حج کیا، افراد کیا، قران کیا، تمتع کیا، فریضہ ساقط ہو جائے گا اس سے. لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے؟ حج تمتع کرنا. بہتر حج تمتع کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا، حج کی جو قربانی ہوتی وہ جانور ساتھ میں لے کے نہیں آتا، تو میں بھی جو ہے حج تمتع کرتا. آپ نے خواہش ظاہر کی تھی. جس چیز کی تمنا اور خواہش ظاہر کی جاتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج قران کیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے خواہش ظاہر کی ہے اس لیے جو حج تمتع ہے، حج تمتع افضل اور بہتر ہے. یہاں پہ ایک کنفیوژن جو عام ہے لوگوں میں، وہ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. وہ کنفیوژن ہے لوگوں میں، یہ عام ہے کہ جو لوگ مکہ والے ہیں وہ لوگ صرف افراد کر سکتے ہیں، قران یا تمتع نہیں کر سکتے. یہ لوگوں میں معروف ہے، اور یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی بھی ہے. اس میں صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ مکہ والے بھی حج کے تینوں اقسام میں سے کوئی بھی حج کر سکتا ہے. مکہ والا حج افراد بھی کر سکتا ہے، تمتع بھی کر سکتا ہے، قران بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. جتنے بھی نصوص آئے ہیں، جتنے بھی احادیث آئیں اس سلسلے میں، وہ ساری احادیث عام ہیں. کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ مکہ والے
حج قران نہیں کر سکتے ہیں یا مکہ والے حج تمتع نہیں کر سکتے. مکہ والوں کے لیے دو خصوصیت ہے. اگر قران کرتے ہیں، تمتع کرتے ہیں تو یا جو ہے افراد کرتے ہیں، مکہ والوں کے لیے دو خصوصیت. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ قربانی والا حج کرتے ہیں تو قربانی ان کے لیے نہیں ہے، یعنی قران کرتے ہیں اور حج تمتع کرتے ہیں تو قربانی ان کو نہیں دینا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو مسجد حرام والے ہیں ان کے لیے ہدی نہیں ہے، ان کے لیے قربانی نہیں، وہ قربانی نہیں کریں گے. بلا شبہ حج تمتع کر سکتے ہیں لیکن قربانی ان کو نہیں کرنا. اور اہل مکہ کے لیے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ طواف وداع نہیں کریں گے. طواف وداع کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہونے والا طواف، یہ واجب ہے. تو چونکہ مکہ والے تو کہیں رخصت نہیں ہوں گے، ان کو اپنی ہی جگہ پر اپنے ہی یہاں ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، اس لیے طواف وداع مکہ والوں کے لیے نہیں ہے. باقی سیم طریقہ ان کے لیے ہے. اسی طریقے سے یہ غلط فہمی جدہ والوں کے اندر بھی ہے. جدہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مکہ والوں کے حکم میں ہیں، ہم لوگ صرف افراد کر سکتے ہیں، قران اور تمتع نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ مکہ والے یا غیر مکہ والے حج قران یا تمتع نہیں کر سکتے ہیں. جدہ والے ہوں، طائف والے ہوں، کہیں والے ہوں، حج کے تینوں اقسام میں سے کوئی بھی حج کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جدہ والا جب حج کرے گا تو اسے قربانی بھی دینی ہے کیونکہ یہ مسجد حرام والے نہیں ہیں. مسجد حرام والوں کے لیے کوئی قربانی نہیں کریں گے حج میں، لیکن جدہ والے مسجد حرام والے نہیں ہیں، وہ قربانی بھی کریں گے. اور چونکہ حدود حرم سے جدہ والوں کو باہر بھی آنا ہے اس لیے ان کو طواف وداع بھی کرنا ہے. طواف وداع ان کے لیے نہیں ہے جو حدود حرم کو نہیں چھوڑے گا. جو حدود حرم میں رہے گا، رہنا ہے، اس کے لیے طواف وداع نہیں ہے. لیکن جو حدود حرم کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا حج کر کے، تو ایسے لوگوں کو رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا ضروری ہے اور یہ واجبات حج میں سے. تو یہ کنفیوژن بھی آپ نے سمجھ لیا. اسی طریقے سے یہاں پر ایک مسئلہ قربانی کا بھی سمجھ لیں. جو لوگ حج پر آتے ہیں، قربانی حج میں حج والی قربانی والا حج کرتے ہیں تو قربانی وہ کر ہی رہے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے ملکوں میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ قربانی کر ہی رہے ہیں. یہ بھی قربانی ہے اور جو اپنے یہاں قربانی کرتے ہیں وہ بھی قربانی ہے. یہاں حج کی وجہ سے دیتے ہیں اور یہاں نہیں ہوتے اپنے گھر پر تو عید الاضحیٰ کی وجہ سے قربانی دیتے. تو قربانی والا اگر حج کر رہے ہیں تو اپنے ملکوں میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دینا چاہے دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور نہیں دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر قربانی دے رہا ہے اپنے ملکوں میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تو پھر بال اور ناخن کی پابندی اس کے لیے ویسے ہی ہوگی جیسے عام لوگوں کے لیے پابندی ہوتی ہے. تو وہ پابندی سے بچ جائیں گے. خاص طور سے 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھنا پڑتا ہے اور لوگ اس وقت صفائی ستھرائی کرتے ہیں، بال ناخن کاٹتے ہیں. اپنے ملکوں میں اگر قربانی دے رہے ہیں تو پھر اس دن بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو ایسی پابندی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ مشقت میں پڑ جائیں گے. تو بہرکیف جو ہے قربانی والا حج کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ملکوں میں قربانی دینے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے بولیں، اگر وہ لوگ کرنا چاہیں تو گھر والوں کی طرف سے قربانی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب آتے ہیں جو ضروری مسائل ہیں حج سے متعلق، جو آپ کو ہمیشہ کام دیں گے. ان مسائل کو سمجھیں، غور سے سمجھیں، بالکل ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے داخل ہوتے ہیں حج کے جو مسائل ہیں، ضروری مسائل. چند مسائل بتاؤں گا. میقات کا مسئلہ، اسی طریقے سے احرام کا مسئلہ، احرام کی پابندیاں، احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں منع ہوتی ہیں، پھر حج کے اندر ضروری جو چیزیں ہیں کون کون سے ارکان ہیں، حج کے اندر کون کون سے واجب ہیں، تاکہ ان چیزوں کو سمجھ کر آپ صحیح طریقے سے حج کر سکیں. پھر ان مسائل میں آدمی کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے، میقات کے مسئلے میں، یا آدمی جو ہے ممنوعات احرام میں کہیں جو ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، یا ارکان حج میں غلطی کرتا ہے، واجبات حج میں غلطی کرتا ہے. پھر اس کے اندر شرعی کیا احکام اور مسائل ہیں، ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے نمبر پر میقات کو سمجھتے ہیں. میقات کا مسئلہ. میقات یہ وقت سے بنا ہوا ہے اور میقات کی 2 قسمیں ہیں. عام طور سے لوگ میقات ایک ہی چیز کو جانتے ہیں، وہ میقات چاروں طرف ہے، میقات کی تعداد 5 ہے. عام طور سے لوگ یہی جانتے ہیں، لیکن اصل میں میقات 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک میقات ہے زمانی اور ایک میقات ہے مکانی. یہ 2 قسم کی میقات ہے. زمانی کا مطلب ہے زمانے سے متعلق میقات، اور اس سے مراد ہے حج کے مہینے.
یعنی جن مہینوں میں اور جن دنوں میں آپ حج کرتے ہیں میقات زمانی سے وہ ایام اور وہ مہینے مراد ہیں. میقات زمانی حج کے مہینے مراد ہیں. حج کے کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ذوالحجہ میں تقریباً 13 تاریخ تک حج ہوتا ہے، 13 تاریخ تک. تو یہ 3 مہینے حج کے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. کوئی آدمی حج تمتع کرنا چاہے شوال میں عمرہ کر سکتا ہے حج تمتع کی نیت سے، یا افراد کرنے والا بھی اس وقت حج کی نیت کر سکتا ہے، قران کرنے والا بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن مشقت میں پڑ جائے گا. افراد اور قران کرنے والا اگر شوال میں احرام باندھ لے، کتنی پابندی، بہت پابندی عائد ہو جائے گی. تو لیکن حج کے مہینے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں شوال سے ہی. حج تمتع کرنے والا خاص طور سے شوال میں عمرہ کر سکتا ہے حج تمتع کی نیت سے. پھر حج کے ایام آئیں گے، حج کا مہینہ آئے گا، 8 تاریخ سے حج کی وہ نیت کرے گا. تو میقات زمانی سے مراد کیا ہوا؟ زمانے والی میقات، اور اس سے مراد حج کے 3 مہینے ہیں. یہ تو حج کے لیے ہے. عمرہ کے لیے وقت متعین نہیں، عمرہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی دن، حتیٰ کہ عید اور بقرعید کے دن بھی کر سکتے ہیں. حج کے ایام میں، حج کے مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں. عمرہ کبھی ممنوع نہیں ہے، ہمیشہ پورے سال کبھی بھی دن اور رات میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن حج کے ایام اور مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں، انہی ایام اور انہی مہینوں میں حج کا کام کیا جا سکتا ہے. تو میقات کی یہ پہلی قسم ہو گئی. میقات کی دوسری قسم ہے میقات مکانی. میقات زمانی زمانہ سے متعلق ہو گیا اور مہینوں سے متعلق، اور میقات مکانی مکان سے متعلق. مکان عربی میں بولتے ہیں جگہ کو. یہ مکان بلڈنگ کو نہیں بولتے ہیں. عربی میں مکان کس کو بولتے ہیں؟ جگہ کو. اردو میں مکان بلڈنگ کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں مکان جگہ کو بولتے ہیں. تو میقات مکانی کا مطلب ہوا کہ وہ جگہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کے طور پر متعین کیا ہے، جہاں سے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 5 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف 5 میقات متعین فرمائے ہیں. اور یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس نقشے پر آپ نظر ڈالیں. سب سے پہلے نیچے جو باکس بنا ہوا جس میں کلومیٹر دیا گیا ہے، کلومیٹر کو دیکھیں. یہاں پہلے نمبر پر ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ جو سب سے دور والی میقات ہے. ذوالحلیفہ تقریباً 450-450 کلومیٹر دوری ہے. مکہ اور مدینہ میں اتنی دوری 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو مدینہ کے قریب ہی ہے. مدینہ میں جو ذوالحلیفہ کی میقات ہے مدینہ شہر کے پاس ہے. تقریباً مدینہ شہر سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. مدینہ آپ کراس کر کے 9 کلومیٹر تک آتے ہیں اور ذوالحلیفہ کی میقات آ جاتی ہے. تو یہ مدینہ والوں کی میقات ہے ذوالحلیفہ. اس کے نیچے کون سی میقات ہے؟ السیل الکبیر. یہ جو ہے 75 کلومیٹر ہے. یہ نیا نام ہے السیل الکبیر. پرانا نام جو حدیث میں ہے اس کا نام ہے قرن المنازل. قرن المنازل پرانا نام. یہ طائف والوں کی میقات ہے. طائف والے اور اس راستے سے جو بھی گزرے ان لوگوں کی میقات ہے. تو یہ السیل الکبیر ہے 75 کلومیٹر کی دوری پر. ذات عرق ہے، یہ 94 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کہاں سے دوری ہے؟ یہ حرم شریف سے 94 کلومیٹر کی دوری پر ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات اور جو بھی اس راستے سے گزرے. یلملم یہ 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یلملم جو ہے یمن والوں کی میقات ہے اور جو اس راستے سے گزرے. یلملم سے اوپر جوہفہ ہے جو 183 کلومیٹر پہ ہے حرم شریف سے، اور یہ مصر والے، شام والے اس راستے سے جو آتے ہیں ان لوگوں کی میقات ہے. اب یہ پورا نقشہ دیکھیں. یہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کے جو ہے اوپر ذات عرق دیکھ رہے ہیں. ذات عرق یہ کرسر دیکھ رہے ہیں. کرسر کے اوپر دیکھیں، یہاں پہ سامنے عراق ہے. یہ عراق والوں کی میقات. اسی سائڈ میں جو ہے یہ ایران ہے. ایران والے بھی اور عراق والے بھی اسی ذات عرق سے آتے ہیں، یہاں سے احرام باندھتے ہیں. پھر یہ ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ یہ میقات ہے. یہ کہتے ہیں ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کی میقات ہے، مدینہ یا جس راستے سے گزرے. اور اس کے بغل میں یہ جوہفہ ہے. یہ جوہفہ اس کو رابق بھی بولتے ہیں. تو یہ جوہفہ ہے. یہاں دیکھیں بغل میں مصر ہے. یہ مصر والوں کی میقات ہے، اور یہ مصر کا راستہ پھر ادھر فلسطین، سوریہ، لبنان، یہ سارے لوگ تقریباً ادھر ہی سے آتے ہیں، گزرتے ہیں اور یہیں سے احرام باندھتے ہیں. اور یہ یلملم ہے، یمن کی میقات ہے. یہ یمن کے سائڈ میں جو ہے پھر صومال ہے، پھر ادھر ایتھوپیا وغیرہ ہو گیا. یہاں والے جو ہے یلملم سے احرام باندھتے ہیں. یہ سوڈان والے کبھی جو ہے ادھر سے بھی باندھ لیتے ہیں، یلملم کی طرف سے آ جاتے ہیں تو ادھر سے باندھیں گے، یا ادھر جوہفہ سے آئیں گے تو پھر ادھر سے باندھیں گے. تو یہ 5 مواقیت ہیں، میقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے. یہاں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ
حج کرنے والا آدمی لازماً جو میقات سے باہر ہے وہ کسی بھی ایک میقات سے اسے گزرنا ضروری ہے تاکہ وہاں سے احرام باندھے اور وہاں سے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائے لازماً. اب جہاں میقات ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے نہیں جانا چاہیے, میقات کے راستے سے گزرنا ہے تاکہ میقات پر احرام باندھے. ویسے گزرنے کے لیے تو راستے بہت ہوں گے لیکن گزرنا کیسے ہے, لازماً میقات پر آنا چاہیے اور میقات سے احرام باندھ کر پھر تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ گزرنا چاہیے. پوری دنیا کے لوگ انہی پانچوں میں سے کوئی ایک راستے سے گزرے. انڈیا اور پاکستان والے پہلے جب پانی کے جہاز سے آتے تھے کہاں سے جاتے تھے, جو ہے ادھر یمن کے راستے سے آتے تھے پانی سے, تو یلملم سے جو ہے احرام باندھتے تھے. اس کے قریب ٹھیک تو یہاں نہیں گزرتے تھے, یہاں قریب سے گزرتے تھے, جہاز گزرتا تھا یہاں کے جب قریب اور سامنا ہوتا تو یہاں احرام باندھتے تھے. آج کل پانی والے جہاز سے تو نہیں آتے ہیں, آج ہوائی جہاز سے آتے ہیں. تو انڈیا پاکستان والے عام طور سے طائف کے اوپر سے گزرتے ہیں. تو السیل الکبیر جس کو قرن المنازل یا السیل الکبیر کہتے ہیں, تو طائف کی طرف سے گزرتے ہیں. تو انڈیا پاکستان والے جنرلی جب طائف سے گزریں گے تو طائف کی میقات پر فلیٹی میں جب سامنا ہوگا میقات کے اوپر پہنچیں گے تو وہاں احرام باندھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جدہ آئیں گے. اور ایسا نہیں کہ جدہ آنے کے بعد جدہ آ کر یہاں سے جدہ میں احرام باندھیں گے, ایسا نہیں. جو لوگ عمرہ میں یا حج میں جدہ آنے کے بعد جو ہے احرام باندھتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو پھر دم دینا پڑے گا. اور اگر حاجیوں کی فلائٹ جدہ نہ آ کر طائف کے راستے سے اگر مدینہ چلا جائے تو کیا کریں گے, تو وہ احرام نہیں باندھے گا. اب مدینہ آ گیا ہے تو مدینہ کے حساب سے عمل کرے گا, یہاں آ کر مدینہ کے میقات سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر پھر وہ مکہ آئیں گے. یہاں یہ بیسک طور پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یلملم ہی سے جائیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ ہی ذوالحلیفہ ہی سے میقات سے آپ گزریں یا جوفہ ہی جا کر کے احرام باندھیں. نہیں, آپ کے راستے میں جو آ رہا ہے, جس راستے سے جا رہے ہیں, جو فلائٹ کا راستہ ہے, جانے کا راستہ ہے, چاہے پانی سے جائیں یا پیدل سواری پیدل ہو کر کے جائیں یا آپ ہوائی جہاز سے چل کر آئیں, آپ کے راستے میں جو میقات آ رہی آپ وہاں سے احرام باندھیں گے. یہ نہیں کہ انڈیا والوں کے لیے یہیں سے یلملم ہی سے باندھیں گے, ایسا نہیں ہے. میقات کے لیے میقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک میقات سے لازماً گزریں اور وہاں سے احرام باندھیں, میقات کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور انڈیا پاکستان والے جنرلی جو ہے طائف کے راستے سے گزرتے تو یہاں سے احرام باندھ لیں گے. اگر کوئی فلائٹ مدینہ آ رہی ہے, جدہ نہ آ کر کے طائف کے راستے سے نہیں گزر کر اگر مدینہ فلائٹ آ رہی ہے تو ان کو احرام راستے میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مدینہ آئیں گے اور مدینہ سے احرام باندھ کر پھر آئیں گے. فلائٹ میں یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلائٹ میں تو بھرکیف نہانے کی سہولت نہیں ہوتی ہے اور احرام کا جو لباس ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے, وہ بھی باندھنے کی سہولت کم ہوتی. فلائٹ میں اٹھنا پھر کپڑے کو باندھنا ایسا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا جو ہے کرنا چاہیے کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے غسل کر کے ریڈی ہو جائے, بال ناخن کاٹنا ہو تو وہ کاٹ لے. حالانکہ احرام باندھتے وقت بال ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر بڑھے ہوئے ہوں بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہو تو کاٹ لیں, غسل کر لیں. غسل کرنا بھی سنت ہے. اور احرام کا جو لباس ہے وہ لباس لگا لیں اور پھر فلائٹ میں بیٹھیں. جب آپ میقات کے قریب آ جائیں, میقات کے جب آپ قریب آ جائیں, پتہ چلے آپ کو فلائٹ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہاں آپ میقات ہم پہنچنے والے ہیں, وہاں اپنی زبان سے احرام باندھ لیں گے. احرام جو ہے یہ باندھنا اصل میں لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے. باندھنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کپڑا باندھنا, باندھنا کپڑے باندھنا نہیں ہوتا ہے. احرام باندھنے کا مطلب یا احرام جو ہے میں آنے کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے کی نیت کرنا. یہ کوئی رسی نہیں کہ اسے باندھ رہے ہیں, نہیں, زبان سے آپ نیت کر رہے ہیں لبیک حجن, آپ نے احرام باندھ لیا, آپ احرام میں داخل ہو گئے. تو آپ لباس پہلے سے لگائے رہیں گے, احرام کی چادر پہلے سے لگائے رہیں گے. جب آپ میقات کے قریب آئیں گے تو اپنی زبان سے, اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے عمرہ کی نیت کر لیں لبیک عمرتن, یا حج قران کر رہے ہیں تو لبیک حجن و عمرتن, آپ افراد کی نیت کر رہے ہیں تو لبیک حجن, اس طرح سے نیت کر لیں گے میقات کے پاس آنے کے وقت. تو یہ 5 میقات ہے. لازماً کسی کو اگر میقات سے باہر آدمی رہنے والا ہے تو لازماً وہ میقات کسی بھی میقات پر آئے, وہاں سے احرام باندھے, پھر اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جائے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی طرف عبادت کرنے والے کے لیے کیا پابندی لگائی ہے کہ اگر تم میرے گھر میں عبادت کی نیت سے آ رہے ہو تو ایسے ہی خالق ہو جو ہے گانا سنتے ہوئے ایسے ہی مٹر گشتی کرتے نا, باقاعدہ ایک یونیفارم میں, ایک لباس میں, ایک حیات میں, اور میرا نام لیتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک,
دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو جو اللہ رب العالمین کی جو بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنے اور اللہ کے تقرب یعنی اللہ کا گھر آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیتے ہیں کہ شوق بڑھ جاتا ہے کہ جلدی سے مکہ پہنچیں اور کعبۃ اللہ پہنچ کر وہاں طواف کریں، سعی کریں، دعا کریں۔ تو یعنی اللہ کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے گھر تک ہم پہنچتے ہیں۔ تو جو میقات سے باہر ہیں وہ لازماً کسی میقات سے وہ احرام باندھیں گے، اور پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا کہ جو میقات کے اندر ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اپنی رہائش سے، میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر ہیں تو جس جگہ بھی ہیں اپنے گھر سے، اس کا گھر ہی اس کی رہائشی ایک طرح سے میقات ہے، وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے بھی جائیں گے، وہیں سے احرام باندھ کر کے حج کے لیے بھی جائیں گے۔ اور جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، مکہ والے ہوں، حدود حرم کے اندر رہنے والے ہوں، تو حج کی نیت تو اپنے گھر سے ہی کریں گے، لیکن عمرہ کریں گے تو مکہ والے اگر حج تمتع کریں، عمرہ کریں تو کیا کریں گے، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ حل، حرم اور حل یہ دو لفظ ہوتا ہے۔ حرم کس کو بولتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، احترام والی جگہ۔ حدود حرم چاروں طرف، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر آنے والی سرزمین کو حدود حرم بولا جاتا ہے، اس کے باہر والی سرزمین کو حل بولا جاتا ہے، حل۔ تو مکہ والے جو حدود حرم میں رہتے ہیں اگر عمرہ کریں گے تو حل میں آئیں گے۔ حل چاروں طرف کسی بھی جگہ جا سکتے، کوئی پابندی نہیں کہ مسجد عائشہ ہی جائے یا کہیں اور جائے، چاروں طرف کہیں ہے۔ عرفات بھی حدود حرم سے باہر ہے، مینا اور مزدلفہ کہاں ہے، حرم کے اندر۔ یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، مینا اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو کوئی مکہ والا حدود حرم میں رہنے والا عرفات جا کر احرام باندھ سکتا ہے، یا جو ہے مسجد عائشہ آ جائے، یا ادھر جو ہے شمیسی جو ہے ادھر چلا جائے، جیرانہ کی طرف، عرفات جو اور دوسرے جو ہے مقامات حل میں کہیں بھی جا کر کے احرام باندھ سکتا ہے۔ تو جو میقات کے باہر ہے وہ میقات سے احرام باندھے گا، جو میقات کے اندر حدود حرم سے باہر اپنی جگہ سے احرام باندھے گا۔ مکہ والے حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے، عمرہ کریں گے تو حل میں جا کر احرام باندھ کر کے عمرہ کریں گے۔ تو یہ میقات سے متعلق معلومات تھی۔ اس میں کوئی مسئلہ واضح ہے میقات سے متعلق؟ انشاءاللہ کبھی بھی عمرہ کریں گے، حج کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ میقات کراس کریں گے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آگے وہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ میقات کراس کر کے احرام باندھ لے کوئی تو پھر اس کا کیا مسئلہ بنتا ہے۔ اب آئیے احرام سمجھتے ہیں۔ احرام جو ضروری چیز ہے اور بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اس احرام کو ہم سمجھیں گے۔ احرام بولتے ہیں، دیکھیں اوپر میں لکھا ہو احرام کو سمجھیں، نیچے ہے احرام کسے کہتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا۔ احرام کہتے ہیں حج اور عمرہ کی نیت کرنے کو، حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے کیا ہے، کپڑا لگا لیا ہم احرام میں آ گئے۔ اسی لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کمپنی میں لوگوں کو عمرہ پہ جانا ہوتا ہے، گاڑی چھوٹ گئی، فون والے گاڑی والے کو، ٹیکسی والے کو فون کر رہے، وہ آ نہیں رہا، آپ پریشان ہو گیا، میں نے تو احرام لگا لیا ہے، اب عمرہ نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا، پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چادر آپ نے جو لگایا ہے یہ احرام نہیں ہے، یہ صرف ایک چادر ہے اور ایک یونیفارم ہے، حج اور عمرے کا ایک مخصوص ڈریس ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ڈاکٹر لوگ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں، یا جو ہے وکیل حضرات ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے اندر مردوں کے لیے خاص طور سے، عورتوں کے لیے تو جنرلی وہی لباس، مردوں کے لیے ایک ڈریس بنایا کہ بغیر سلا ہوا تمہیں چادر احرام کی حالت میں پہننا ہے۔ تو یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نہا کر کے غسل کر کے احرام کی چادر لگا لیتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس کو اتار دے، عمرہ نہ بھی کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، احرام میں داخل ہو گئے، اب آپ اپنے عمرے کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، تو احرام یہ ہے۔ دوسری چیز یہ بھی سمجھیں کہ اگر کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں تو عورت نے تو یہ نہیں پہنا، اگر یہ احرام ہے تو لازماً عورت کو بھی پہننا تھا، لیکن عورت تو نہیں پہنتی، عورت تو جیسے پہلے تھی ویسے احرام کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ احرام نہیں، احرام کا ایک ڈریس ہے اور وہ بھی مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اگر سنیں گے، سمجھیں گے تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے، عورت کے لیے کون کون سی چیزیں منع ہوتی ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری 1838 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو سنیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول،
آپ ہمیں احرام میں کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ریڈ کر دیا ہے, الثياب فی الاحرام. آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے ریڈ کیا ہے. کیوں ریڈ کیا ہے؟ کہ احرام الگ ہے, کپڑا الگ ہے. سوال کیا ہو رہا ہے, احرام میں ہم کون سا کپڑا لگائیں. گویا کہ آلریڈی اگر ہم احرام باندھ لیے ہیں تو احرام کی حالت میں ہمیں کون سا کپڑا باندھنا چاہیے. تو کپڑا الگ ہے اور احرام الگ ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسی لیے سوال کیا گیا احرام کی حالت میں جب ہم رہیں گے یا حج عمرہ کی ہم نیت کریں گے اس ٹائم ہمیں کون سا کپڑا پہننا چاہیے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمیص. مرد نے سوال کیا تھا, مرد کے لیے جواب ہو رہا ہے. کیا جواب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا القمیص, قمیص نہ پہنو. قمیص کا مطلب کرتا نہ پہنو, یعنی جب احرام باندھو احرام کی حالت میں رہو, کرتا مت پہنو. آگے آپ نے فرمایا ولا السرابیلات, اور پاجامہ بھی نہ پہنو. احرام کی حالت میں کرتا بھی نہیں پہننا ہے اور احرام کی حالت میں پاجامہ بھی نہیں پہننا. کیوں نہیں پہننا آپ سے پوچھوں عبد الجبار صاحب, کیوں نہیں پہننا ہے جی؟ نہیں گلفان سلا ہوا ہے. کیوں اگر پوچھیں تو یہ سلا, کرتا ہے اور پاجامہ سلا ہوا رہتا ہے. ایک ڈیزائن, خاص ڈیزائن جو جسم کی ساخت ہوتی ہے اس ساخت کے حساب سے سل کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے. سلا ہوا ہے اس لیے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے ولل امائم, اور امامہ بھی نہیں لگاؤ. امامہ کیوں نہیں لگاؤ؟ وہ بھی سلا, اگر نہ سلا ہوا رہے تو سر نہیں ڈھانپنا. ہاں سر نہیں ڈھانپنا, اس لیے امامہ بھی نہیں. اس لیے جاگ رہے ہیں نا, کوئی سو رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر جو رات میں صحیح سے نہ سوئیں تو جھپکی ماریں گے. جاگتے رہیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھیں, آپ کو ہمیشہ کام آئے گا. جب تک عمرہ کریں گے حج کریں گے یہ مسائل آپ کو کام دیں گے. تو امامہ بھی نہیں لگانا ہے. اچھا یہاں ٹھہر کے ایک سوال کرتا ہوں, یہاں امامہ جو ہے آپ نے فرمایا لگانا ہی نہیں, بالکل نہیں لگانا ہے. تو آپ جب احرام میں نماز پڑھتے ہیں تو امامہ رہتا ہے, امامہ شریف نہیں, ٹوپی شریف بھی نہیں رہتی ہے. ہمارے ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ جب تک ٹوپی نہیں تب تک نماز نہیں. یہاں تو بغیر ٹوپی کے نماز ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے تو آپ نے بھی بغیر امامہ کے اور بغیر ٹوپی کے مینا میں اور عرفات میں مزدلفہ میں آپ نے ساری نمازیں بغیر ٹوپی کے پڑھی ہوں گی. تو یہ جو لوگوں میں ایک بات بیان کی جاتی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے, یہ حدیث ان کی بات کو رد کر رہی ہے. بغیر ٹوپی کے اگر نماز ہو جائے گی, ہاں یہ کہ زینت والی چیز اگر استعمال کریں ٹھیک ہے. اب ہمارے ملکوں میں جبر کیا جاتا ہے, نئی ٹوپی رہتی پیچھے سے ٹوپی وہ رکھے رہتے, ٹوکری بھر کے ٹوپی رہتی پیچھے سے ڈال دیتے ہیں. اور کوئی امام سوال نہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا لیں. اگر آگے بڑھے گا بھی تو پکڑ کے پیچھے کھینچنے والا 50 تیار رہتا, پکڑ کے کھینچ لے گا بغیر ٹوپی کے, یا ٹوپی دے دے گا. تو یہ مطلب دین کو سمجھنا ہے ہمیں. بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو رہی. دیکھیے جب کہا جا رہا ہے کہ امامہ جو ہے نہیں لگانا ہے. اور حج کا کام کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ سے شروع کرتے ہیں. 8 تاریخ عرفہ, 9 تاریخ, پھر اس کے بعد یوم النحر 10 تاریخ. کم سے کم 10 تاریخ میں جو ہے اتنے دن تک تو احرام میں آپ رہتے ہیں. تو اتنے دن میں کتنی نمازیں آتی ہیں؟ ساری نمازیں بغیر ٹوپی کے, بغیر امامہ شریف کے نمازیں ہو رہی ہیں. جب اس میں نماز ہو رہی ہے تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. نماز میں ضروری ہے مردوں کے لیے, اور عورت تو پورا سراپا پردہ ہے, مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کندھا ڈھکا ہوا ہو. کندھا ڈھکا ہوا نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. سر کھلا ہوا کوئی مسئلہ نہیں, نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنا چاہیے, اچھا لباس پہن کر کے ہمیں اللہ کے گھر میں جانے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ آدمی کو سمجھنا چاہیے, اگر کبھی ٹوپی نہیں ہے, سفر میں ہے, کہیں ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا امامہ بھی نہیں لگانا ہے, ولل برانس, اور برنس بھی نہیں لگانا. برنس آتا ہے ایک لباس ایسا جس میں پہلے سے ٹوپی بنی رہتی ہے, ساتھ ساتھ ٹوپی ہوتی ہے. تو چونکہ اس سے سر چھپ جاتا ہے, اور وہ اگر وہ لباس سلا ہوا ہوگا تو وہ بھی لباس ممنوع ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی کو کہتے ہیں, تو ٹوپی ہے تب بھی ممنوع ہے, کیونکہ سر جو ہے احرام کی حالت میں مردوں کو نہیں ڈھکنا ہے. یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے. الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین, کہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو, 2 چپل نہ ہو, تو وہ خف پہن لے. خف کہتے ہیں موزہ کو, چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خف. تو اگر کسی کے پاس احرام کی حالت میں چپل پہننے کے لیے نہ ہو تو وہ موزہ پہن سکتا ہے, خف پہن سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ٹخنے سے کاٹ لے, یعنی اوپر تک نہیں ہونا چاہیے, ٹخنے سے کاٹ لینا چاہیے. یہ مردوں کے لباس کی حیت کیفیت بیان کی جا رہی. آگے آپ نے یہاں تک بیان کیا ولا تلبسوا شیئا مسہ زعفران ولا الورس,
اور تم ایسی چیز بھی نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس کی خوشبو، یہ زعفران خوشبودار چیز ہے، ورس بھی خوشبودار گھاس کی طرح ہوتی ہے، تو زعفران یا ورس خوشبو والی کوئی چیز، خوشبو والا لباس ہو یا خوشبو والی کوئی چیز، اس کا استعمال پہننے میں نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے عورت کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، اور احرام والی عورت نقاب نہ لگائے۔ یہی دیکھیں، یہ بھی سمجھنا ہے کہ احرام الگ ہے، کپڑا الگ ہے۔ احرام والی عورت پہلے نہیں، آلریڈی عورت احرام کی حالت میں ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نقاب نہ لگاؤ۔ ہمارے ملکوں میں بعض عورتیں یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نقاب کہتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ نقاب نہیں ہے۔ نقاب کا مطلب ہوتا ہے سر کی ساخت کا جو کپڑا بنا ہوا رہتا ہے سر کے سائز کے برابر، اسے نقاب کہتے ہیں۔ صرف اونلی اس پیس کو کہتے ہیں، وہ جو پیس ہوتا ہے الگ پیس، جیسے نوز پیس ہے، ماسک ہے، الگ پیس ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے سر کی ساخت کے برابر جو کپڑا ہوتا ہے، جیسے میں نے پکچر میں دیا ہوا ہے، دیکھیے یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے پاس وہ جگہ کھلی ہوئی ہے اور اتنا جو ہے سر کے برابر، کندھے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ نقاب ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کہیں پہ چور گھستا ہے تو سر کو چھپائے رہتا، کہتے ہیں نقاب پوش آیا ہے۔ نقاب پوش کا کیا مطلب؟ پورا برقع لگا کے آیا تھا؟ نہیں، سر کو چھپا کے آیا ہوا تھا۔ تو نقاب اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کے لیے یہ ممنوع ہے، نقاب لگانا ممنوع ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ ولا تلبس القفازین، اور دستانہ نہ لگائے۔ عورت نقاب احرام کی حالت میں نقاب نہ لگائے اور دستانہ نہ لگائے، دو چیز منائے، باقی شرعی پردہ جو ہے عورت احرام کی حالت میں اختیار کر سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت کو چہرہ بھی ڈھکنا چاہیے اور عورت کو ہاتھ بھی ڈھکنا چاہیے۔ یہ عام حالات کی میں بات کر رہا ہوں، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا کہ تم احرام کی حالت میں نقاب نہ لگاؤ، دستانہ نہ لگاؤ۔ اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ہاتھوں میں دستانہ لگایا کرتی تھیں، ہاتھ کو چھپاتی تھیں، چہرے کو بھی چھپایا کرتی تھیں، نقاب لگایا کرتی تھیں۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تبھی تو آپ نے منع کیا نا کہ احرام کی حالت میں ایسا مت کرنا۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ ہے، اور ہاتھ بھی چھپائے، اور اچھی چیز ہاتھ بھی چھپانا چاہیے۔ تو عورت کے لیے پردے کے تعلق سے کیا حکم بیان کیا گیا کہ عورت جو ہے احرام کی حالت میں نقاب نہ لگائے، دستانہ نہ لگائے، باقی شرعی لباس جو ہے وہ لباس لگائے۔ ان کی وضاحت ابھی میں کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مرد کے احرام کا لباس سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو کپڑا دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس پہ لکھا ہوں، یہ احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے۔ کیا ہے؟ احرام نہیں، احرام کا لباس، یہ دو الگ الگ چیز ہو گیا نا۔ تو یہ احرام کا لباس ہے۔ جب مرد احرام باندھے گا تو احرام باندھتے وقت مرد کے اوپر کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ 2 چادر ہو، 1 چپل ہو۔ پرس ورس تو ایکسٹرا چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ احرام باندھتے وقت 2 چادر ہو اور 1 چپل ہو۔ یہ دیکھیں، 1 چادر جو ہے سر اس کے جو ہے کندھا ڈھک لیں گے، جسم ڈھک لیں گے، اور دوسری چادر کو ازار اور لنگی بنا کر نیچے ڈھک لیں گے۔ یہ 2 چادر ہو گئی، اور پیر میں اس طریقے سے چپل لے لیں گے۔ ایسی چپل جو کھلی ہوئی ہو، پیر کو بند نہ کرے، جوتا ٹائپ کا نہ ہو۔ پیر میں احرام کی حالت میں چپل لگانا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں جوتا بھی لگا سکتے ہیں مجبوری میں، اگر چپل نہ ہو مجبوری میں جوتا لگا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں حدیث میں کیا آیا؟ اگر چپل نہ ہو تو کیا کرو؟ خف لگا لو۔ لیکن شرط کیا بتایا گیا؟ ٹخنے سے کاٹنا ہے۔ تو اگر مجبوری میں پہننا پڑے تو جوتا لگانا ہے، جوتی نہیں لگانا ہے۔ جوتی کون سی ہوتی ہے؟ جو ٹخنے سے اوپر تک فوجی لوگ جو پہنتے ہیں، تو وہ نہیں پہننا ہے، اس سے نیچے تک پہننا ہے۔ پھر جب آپ کو راستے میں کہیں دکان مل جائے، بقالہ مل جائے، خرید کر پھر آپ چینج کر لیں گے۔ ایسا نہیں کہ مجبوری میں کہا گیا تو آپ پورا حج اسی میں کریں گے، نہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے کہیں پر آپ کو اگر مل جائے، چپل مل جائے، پھر آپ جوتا اتار لیں، چپل پہن لیں۔ تو اصل پہننا چاہیے چپل، لیکن مجبوری ہو تو مجبوری میں جوتا پہن لیں گے، خف ہو تو خفی پہن لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے، یہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی فلیٹ میں بیٹھ جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور سوچتا ہے مجھے احرام مل جائے، کہیں راستے میں لے لوں گا، لیکن احرام کا لباس جو ہے کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے لباس نہ ہو، ازار نہ ہو، تو جو ہے پاجامہ پہن لے احرام کی حالت میں۔ اگر ازار نہ ملے، جیسے نیچے پہنتے ہیں، کم سے کم نیچے تو ڈھکنا ہی ڈھکنا ہے، تو اگر ازار نہ ملے تو آدمی پائجامہ پہن سکتا ہے۔ اوپر والا کھلا حصہ جیسے کرتا پائجامہ ہے، کرتا اتار لے،
صرف پیجامہ رہنے دے اور پھر اس کے بعد جائے جہاں جو ہے مل جائے اس کو احرام کا لباس مل جائے، احرام کا لباس لے کے پھر اس کو وہ مجبوری میں اتار سکتا ہے۔ یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک مسئلہ بھی پوچھا گیا تھا، فلیٹ پہ بیٹھ گیا تھا اور احرام کا لباس کپڑا نہیں مل رہا تھا، تو اس کو بتایا کہ آپ کرتا اتار دیں، اوپر سے شرٹ نکال دیں، باقی نیچے والا پاجامہ یا پینٹ جو ہے رہنے دیں، پھر اس کے بعد آگے جائیں، جہاں آپ کو سہولت مل جائے، احرام کا لباس جہاں مل جائے وہاں لے کے آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ تو اسلام میں الحمدللہ مجبوری کی گنجائش رکھی ہے۔ تو مردوں کا جو احرام کا جو لباس ہوتا ہے وہ 2 چادر ہے، سفید چادر ہے اور پیر میں چپل ہے، یہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا۔ اوپر والے کو ردا بولتے ہیں چادر، اور نیچے والے کو ازار بولتے ہیں، اور یہ چپل ہو گئی۔ اب مرد کا بتا دیا، عورت کا کیسے، عورت کا لباس کیسے ہوگا احرام کی حالت میں؟ عورت یہ 2 چیز تو استعمال نہیں کرے گی، یہ نقاب میں نے کراس لگایا ہے اور یہ دستانہ احرام کی حالت میں عورت کو نہیں لگانا ہے۔ لگانا کیا ہے؟ یہ جو میں صحیح کا نشان لگایا ہوں یہ کپڑا ہے، عورت اس طریقے سے اس حیات میں احرام کی حالت میں رہے گی۔ کیسے؟ جیسے ایک شروال پہن لے، ایک قمیص ہو جائے، اوپر سے ایک عبایا استعمال کرے، عبایا مینس یعنی یہاں شولڈر سے لے کے نیچے پیر تک پورے جسم کو اچھے سے کور کر لے، پھر اس کے بعد سر اور چہرے کو اور ہاتھ کو چھپانے کے لیے بڑی چادر کا استعمال کرے، بڑی چادر سے لپیٹ کر اپنے چہرے کا پردہ کرے، اور جو ہے چہرہ اور ہاتھ کا اس سے پردہ کر لے، اور پورے جسم کے لیے یہ جو ہے پورا جو ہے جس طریقے سے یہ لباس، اس لباس کا استعمال کرے۔ اگر اسکارف ہو یا پلو ٹائپ کا کوئی دوسرا کپڑا بھی ہو، جیسے اسکارف ٹائپ کا ہو، یعنی جو ساخت کا نقاب بنا وہ تو نہیں لگانا ہے، لیکن پلو بنا ہوا نیچے تک گر رہا ہے، اس ٹائپ کے اگر کپڑا ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، اوڑھنی یا دوپٹہ باندھنے میں دقت ہوتی ہے تو پن کا بھی استعمال کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرکیف اس شکل میں عورت کو احرام کی حالت میں رہنا چاہیے۔ یہاں ایک غلط فہمی یہ دور کر دو کہ عورتیں سمجھتی ہیں اور مرد بھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ عورت کے لیے پردہ اجنبی مرد سے، غیر محرم سے ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے، مرنے کے وقت بھی ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ عورت مر بھی جائے تو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، پھر حج میں کیوں دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ کبھی بھی عورت کے لیے پردے کی تخفیف نہیں ہے۔ ہاں اکیلے ہو، مرد نہیں ہے، گھر ہے یا راستہ ہی ہو، اگر مرد نہیں ہے چہرہ کھول سکتی ہے۔ مرد اگر ہے، اجنبی مرد، غیر محرم مرد، پردہ کرنا ہے، چہرہ چھپانا ہے۔ تو حج میں بھی یہ جو تصور ہے کہ عورت کو حج میں چہرہ نہیں چھپانا، یہ غلط تصور ہے، پردہ کرنا ہے۔ آپ نقاب، اس پردے کے لیے نقاب نہیں لگانے، نقاب کے علاوہ آپ اوڑھنی اور دوسرا کسی کپڑے کا استعمال کریں پردے کے لیے۔ دوسرا جو ہے یہ کنفیوژن ہے یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت اگر کپڑا استعمال کرے تو چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بعض عورتیں کیپ لگاتی ہیں، ایسے کیپ لگائے رہیں گے، کپڑا جو ہے اس سے گرتا ہے، چہرے پہ نہیں لگتا ہے۔ یہ بھی جو ہے غلط تصور ہے اور غلط طریقہ اختیار کیا ہے، تو قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کدھر سے اس کو مشہور کیا اور پھیلا دیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ کپڑا ٹچ ہوگا، بالکل ٹچ ہوگا، اور اس میں کوئی پرابلم اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں کافی دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں احرام کے حالت میں پردہ کیا کرتی تھی۔ نیچے ایک حدیث آپ کو دے رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1833 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہمارے پاس سے سوار گزرتے تھے اور ہم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عورتیں احرام کی حالت میں ہوتی تھیں۔ فَإِذَا حَازَوْا بِنَا سَدَلَتْ احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، وجہ کا لفظ، چہرے کا لفظ آیا ہے کہ جب سوار ہمارے پاس آ جایا کرتے تو ہم اپنے جلباب کو، جلباب لمبی چادر کو بولتے جسے پورا چہرہ جو ہے یا پورا بدن کور کیا جاتا ہے، جلباب کو اپنے چہرے پہ گرا لیتے تھے، یعنی چہرہ ان مردوں سے چھپا لیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ آگے بڑھ جاتے، فَإِذَا جَاوَزُونَا کشفنا ہو، جب مرد لوگ آگے گزر جاتے ہم سے تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ تو مرد نہ رہے تو عورت چہرہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کھول سکتی ہے، لیکن مرد ہے، اجنبی مرد ہے تو لازماً ہر حال میں عورت کو چہرہ ڈھکنا ہے۔ گو کہ یہ روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔ شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر کئی سارے روایات کو درج کیا اور بتایا، اور یہ روایت اس بنیاد پر جو ہے حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے ارواء الغلیل کے اندر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے چھپاتی تھیں، احرام کی حالت میں ہوتی تھیں اور مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے تابعیہ ہیں، فاطمہ بنت منذر، یہ دراصل اسماء بنت ابو بکر کی پوتی ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں زبیر بن عوام،
زبیر بن عوام. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا حواری ہوتا ہے. میرے حواری کون ہیں؟ زبیر بن العوام. زبیر بن عوام کی جو ہے اسما بنت ابی بکر کی جو ہے یہ زوجہ ہیں, اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام منذر. یہ منذر کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت منذر. پورا نام کیا ہو گیا؟ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن العوام. تو یہ اسما بنت ابی بکر کی پوتی ہیں فاطمہ بنت منذر. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں, اور ہمارے ساتھ اسما بنت ابی بکر بھی ہوا کرتے تھے, یعنی ان کی موجودگی میں ہم عورتیں احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں. تو جو وہ کر رہی ہیں وہ صحیح طریقہ ہے. تو ہمارے یہاں جو کنفیوژن پایا جاتا ہے یا غلط تصور پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. احرام کے اندر بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. بعض عورتوں کو تکلفات کرتے ہوئے دیکھا, جو گاؤں سے آتی ہیں, اب گروپ سے حج کرنے کے لیے آتی ہیں, اب جن سے پردہ کرتی ہیں تو چہرہ نہیں ڈھانپ پاتی, کیا کرتی ہیں اپنے ایسے گھوم جاتی, بدن کو ایسا گھما لیتی. جب وہ کوئی گاؤں کا آدمی دیکھا, مرد آیا جن سے گاؤں میں پردہ کرتی تھی, اب وہ جو ہے ادھر پردہ نہیں کر رہی ہیں تو اپنے چہرے کو اپنے بدن کو گھما لیتی دیکھ کر کے. یہ تکلف کرتی ہیں. تو کپڑے سے وہ کام کریں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ چہرہ کو جو ہے ان سے چھپانا ہے تو بدن کیوں گھمانا, آپ چہرے کو آپ کپڑے سے جو ہے چھپائیں. تو بہرکیف چہرہ جو ہے احرام کی حالت میں بھی چھپا سکتی ہیں, اور چھپانا چاہیے غیر مردوں سے. آئیے اب احرام کا جو لباس ہے اس لباس کو لگانے کا ایک جو آسان طریقہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آگے میں کچھ بیان کروں گا. یہ احرام کی چادر ہے. یہ ادھر ہی کے نیچے آ جائے, چلیں ادھر ہی سے ادھر آ جائے گا. ادھر پہلے میں دکھا دیتا ہوں, آپ دکھا دیں. دیکھیں چلے میں ایک نظر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ نیچے جو لگائیں گے اس کو ازار بولتے ہیں. نیچے جو لگاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ ازار بولتے ہیں. یہ کان جو ہے ایسے لے لیں گے, دونوں سرا کو بالکل جو ہے ایسے ملا لیں گے, اور بائیں طرف ایسے کر لیں گے, ایسے سٹا کر کے بائیں طرف دونوں سرا ملا کر کے ایسے کر لیں گے, اور ہاتھ رکھ کر کے یہاں سٹانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب ایک ادھر آ گیا, پھر ہاتھ بیچ میں رکھ کر کے ایک اور فولڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اتنا کرنے کے بعد اب جو ہے اس کو ایسے لپیٹ لیں, 2-3 بار ایسے لپیٹ لیں. ایسے جو لپیٹ لیں گے تو یہ اتنا آسان ہے اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے میں بھی دقت نہیں, اور بیٹھنے پر جو کپڑا اور سطر کھلنے کا ڈر ہوتا ہے اس کا بھی ڈر نہیں, اور جو چلنے میں دقت ہوتی ہے, ایسے باندھتے ہیں تو پیر پھنستا رہتا ہے, لٹکتا رہتا ہے, تو آپ چلیں گے تو جیسے دیکھیے جتنا بڑھائیں گے قدم اتنا یہ کھلتا جائے اور آپ کو کہیں بھی دقت نہیں ہوگی. تو یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی بہترین طریقہ ہو اس طریقے سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن مجھے جو معلوم ہے کہ ایک بہترین یعنی آسانی اس کے اندر اس طریقے سے آپ باندھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دوسری چادر ہے آپ اپنے سر پہ ایسے ہی رکھ لیں گے, اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں, آپ اس کو دونوں کندھے پہ آپ کور کر لیں گے جیسے رکھیں. خورشید صاحب نے کہا کہ آپ جو ایسے کیسے کہہ رہے تھے, ایسے جو ہے دونوں سرا کو ایسے کر لیں تاکہ جو ہے وہ گرے نہیں. تو یہ بھی چلیں ایک بات ادھر سے لے لیتے ہیں, ایسے ڈال لیں گے تو آپ نکلے گا نہیں. نماز پڑھنے میں جو ہے کندھا دونوں ڈھکا ہوا ضروری ہے, ورنہ نماز نہیں. اور جب آپ طواف میں استوا کی صورت میں رہیں گے دائیں کندھا کھول لیں گے, بائیں ڈھک لیں گے, اور دائیں کھول کر کے ایسے اوپر ایسے رکھ لیں گے. یہ استوا کی صورت ہو گئی. ٹھیک, اب ایک بھائی جو ہے کون بتائیں گے, اب جو ہے یہ لگا کے دکھائیں, یہ دیکھ لیے ہیں, کوئی پتلے آدمی ہے تو لگا کر کے دکھائیں. عبد الرحمان صاحب, گلفام صاحب آپ آ جائیں. کون آئے, کون بات کے دکھائیں گے. ازار اگر بانٹ سکتے ہیں تو کافی بات آئے. گلفام صاحب آئے, نیچے ازار خالی باندھ کے دکھا دیں تاکہ اگر میں پتہ چلے کہ دونوں کر کے ہاتھ ایسے آنے دیں, ہاتھ کا سہارا دے کر کے کریں, پھر بیچ میں آدھا کر کے ایسے فولڈ کر لیں اور ایسے کریں. ماشاء اللہ, ویری گڈ. یہ بار بھی کر لیں, انعام تو بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے باندھ لیں گے. آسان ہے یہ باندھنے میں بھی, اور یہ جو ہے چلنے پھرنے میں بھی آسان ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
اب جو ہے احرام کی باتیں آپ نے جان لی ہیں. اب آتے ہیں احرام کے اندر جو پابندیاں آپ نے جو دیکھی ہیں، تو کچھ پابندیوں کا ذکر تو آ گیا ہے. اب مکمل پابندیوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کون کون سی پابندیاں ہیں. کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہیں. تو ان پابندیوں کو سمجھیں گے. دیکھیے احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھتے ہیں، چاہے آپ عمرہ کا احرام باندھیں، حج کے لیے احرام باندھیں، یہ پابندی آپ کے لیے ہمیشہ رہے گی. آپ جب سال بھر عمرہ کرتے ہیں تو ان پابندیوں کو بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت، تاکہ ان پابندیوں کا آپ خیال کر سکیں. پہلے نمبر پہ بال کٹانا. بال کاٹنا احرام کی حالت میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ممنوع ہے. دوسرے نمبر پہ ناخن کاٹنا. احرام کی حالت میں عورت مرد دونوں کے لیے ناخن کاٹنا منع ہے. اور مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے، صرف مرد کے ساتھ خاص ہے. چوتھے نمبر پر خوشبو لگانا. عورت ہو یا مرد ہو، خوشبو لگانا احرام کی حالت میں منع ہے. پانچویں نمبر پہ ہے مرد ہو تو سر کا ڈھانپنا منع ہے. عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن مرد ہو تو سر کا ڈھانپنا منع ہے. حج کے دنوں میں سونے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے 8 تاریخ کو آپ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، پھر سونے کی ضرورت پڑتی ہے. مینا میں آپ ہوتے ہیں تو سر کو نہیں ڈھانپیں گے. چادر اگر اوڑھنا ہو تو آپ جو ہے کندھے تک چادر لے لیں، سر تک چادر نہ لیں، کندھے تک لیں. تو سر کو نہیں ڈھانپنا ہے. پانچویں نمبر پہ. چھٹے نمبر پہ عورت کے لیے دستانہ اور برقع یا نقاب لگانا احرام کی حالت میں ممنوع ہے. ساتویں چیز ہے بیوی سے شہوت سے چیمٹنا منع ہے احرام کی حالت میں. ہاتھ ٹچ ہونے میں، جسم ٹچ ہونے میں منع نہیں ہے، لیکن جنسی خیالات کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ عورت کے ساتھ چمٹنا یہ منع ہے. اور احرام کی حالت میں عقد نکاح کا کام کرنا منع ہے. نکاح کرنا منع ہے، نکاح کروانا منع ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے احرام کی حالت میں. احرام میں نکاح بالکل الاؤڈ نہیں ہے. 9ویں نمبر پہ ہے احرام کی حالت میں ہم بستری منع ہے. اور 10ویں نمبر پہ ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے. یہ 10 چیزیں احرام کی پابندیاں ہیں. ان کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ لیں. جیسے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں، چھاتا کا استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں. بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. عورتوں کے ساتھ جیسے زینت کی چیزیں ہوتی ہیں، گھڑی پہنی ہو یا جو ہے رنگ پہنی ہو یا جو ہے گلے میں ہار پہنی ہو، پازیب پہنی ہو، زینت کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. احرام کی حالت میں وہ پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پابندیاں بس یہ پابندیوں کو ذہن میں رکھیں. آپ نے احرام کی ممنوعات کو سمجھ لیا ہے. اب حج کے اندر واجبات اور ارکان، یعنی کچھ چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ جو چیزیں بچتی ہیں وہ سنت کی کیٹیگری میں ہے. سنت اگر چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہو بہو ہمیں سنت کے مطابق پورا حج کرنا چاہیے. لیکن ارکان اور واجبات کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نے رکن چھوڑ دیا آپ کا حج ہی نہیں ہوتا ہے. واجب چھوڑ دیا اس میں بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے. اگر آپ نے رکن چھوڑ دیا ہے اور آپ کا حج ہی نہیں ہوا، آپ سمجھ رہے ماشاءاللہ میں نے تو حاجی ہو گیا، میرے ساتھ نام کے ساتھ الحاج آ گیا، تو جاننا ضروری ہے کہ حج میں کون سی چیزیں ہیں جو کرنا ہی کرنا ہے ورنہ حج نہیں ہوگا، اور حج میں کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. حج کے ارکان کو سمجھ لیں. چونکہ یہ چیزیں آگے بتاتے تو اچھا رہتا ہے، لیکن آگے اتنا وقت نہیں ملے گا، اس لیے میں اسی جگہ پہ اس چیز کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. حج کے 4 ارکان ہیں. جو حج کرتے ہیں 4 رکن اس کے اندر ہیں. حج کا پہلا رکن ہے احرام باندھنا. یہ بڑی بات ہے. احرام باندھنا میں نے بتایا آپ کو کیا چیز کا نام ہے؟ نیت کرنا. حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، یہاں حج کا احرام باندھ رہے ہیں. تو حج میں جو نیت کرتے ہیں وہ نیت جو ہے احرام کہلائے گا. تو احرام باندھنا، نیت کرنا، یہ پہلے نمبر پر حج کا ایک رکن ہوا. حج کا دوسرا رکن ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا. ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حج میں ٹھہرنے کو بھی عبادت بنا دیا ہے. ہم کہیں ٹھہرے رہیں پڑے رہیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن عرفہ میں ٹھہر رہے ہیں اللہ ثواب دے رہا ہے. مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں؟ رات میں سونا ہی. تو سونا عبادت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. مینا میں رات گزارتے ہیں، سونا سوتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا ہے. تو میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ جو ہے
حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے، ٹھہرنا، وہاں جانا اور وہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا ایک رکن ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے طواف افاضہ کرنا۔ طواف افاضہ کب کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہے دھیان سے رہیے، ذہن ملا کے، طواف افاضہ کب کرتے ہیں؟ 10 تاریخ کو کرتے ہیں، یوم النحر کو۔ 10 تاریخ کو 5 کام کرنا ہوتا ہے جو حج تمتع کرتے ہیں، ترتیب سے میں بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ کنکری مارتے ہیں جمر عقبہ کو، جس کو آپ بڑا ستون کہہ لیں، وہ سائز میں تو برابر ہوتا ہے لیکن نام کے اعتبار سے جمر عقبہ جو مکہ سے متصل ہے اس کو 7 کنکری ماریں گے 10 تاریخ کو پہلے نمبر پہ۔ تینوں کو نہیں مارنا ہے، 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کو 7 کنکری مارنا ہے باری باری، ٹھیک ہے؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قربانی کرنا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بال مڈانا یا کٹانا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہی طواف افاضہ ہے، یہی بتا رہا، طواف افاضہ یہ حج کا طواف ہے۔ جو تمتع کر رہے ہیں عمرہ کا طواف الگ ہوتا ہے، سیپریٹ ہوتا ہے، اور یہ طواف الگ ہے، حج کا طواف ہوتا ہے۔ حج قران بھی جو کرتے ہیں، حج افراد بھی کرتے ہیں، ان کو بھی طواف افاضہ ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ لیکن صحیح اگر پہلے کر لیتے ہیں تو آج صحیح کرنے کی، 10 تاریخ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو صحیح کرتے ہیں طواف قدوم کے بعد افراد کرنے والے اور قران کرنے والے، وہ حج کی صحیح ہوتی ہے، حج کی صحیح ہوتی ہے۔ تو اگر اس دن نہ کریں طواف قدوم کے بعد، طواف قدوم کے ساتھ، تو پھر 10 تاریخ کو صحیح بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو حج کا تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف افاضہ۔ لوگوں میں مشہور ہے، طواف زیارت بھی مشہور ہے۔ تو یہ طواف افاضہ 10 تاریخ کو کر، طواف افاضہ حج کا رکن ہے یہ، اس کو چھوڑ دیے حج نہیں ہوگا۔ صفا اور مروہ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد سعی کرنا، یہ سعی بھی حج کی صحیح ہوتی ہے اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں۔ مجبوری میں آگے بھی کر سکتے ہیں، مسائل آگے آئیں گے، لیکن ابھی سمجھ لیں 10 تاریخ کو طواف افاضہ کرنا ہے اور صحیح کرنا، حج کی صحیح کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں: احرام باندھنا، عرفہ میں وقوف کرنا، طواف افاضہ کرنا اور صحیح کرنا۔ یہ 4 چیزیں حج میں رکن ہیں، 4 چیزیں حج میں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب آتے ہیں حج کے واجبات کو جانتے ہیں۔ 7 چیزیں حج میں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ واجب کا مطلب بھی ضروری ہے، واجب کا مطلب بھی ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے۔ 7 چیزیں حج میں ضروری ہیں۔ پہلی چیز میقات سے احرام باندھنا، اور دوسری چیز سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا۔ یہاں پہ 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ابھی حج کے ارکان میں سمجھا ہے احرام باندھنا رکن ہے، عرفہ میں ٹھہرنا رکن ہے۔ ابھی واجبات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، سورج ڈوبنے تک عرفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ احرام باندھ لیے، آپ رکن ادا کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احرام باندھنا ضروری کہاں سے ہے؟ میقات سے۔ یہی مسئلہ، اس لیے میقات کا مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ حج کرنے والا آدمی لازماً اگر میقات کے باہر لازماً کسی میقات سے گزرے گا، وہاں احرام باندھے گا۔ مثال کے طور پہ شورتا کے ڈر سے بہت سے لوگ آگے جا کر کے احرام باندھ لیتے ہیں، تو احرام حج ہو جائے گا۔ احرام باندھا کہیں سے بھی، مسجد عائشہ سے بھی، حرم پاک جا کر کے کہیں سے بھی احرام باندھ لیا، ہو جائے گا، حج ہو جائے گا۔ لیکن واجب ترک کیا۔ واجب کیا ہے؟ اس کے اوپر ضروری تھا میقات سے احرام باندھے۔ میقات سے احرام نہیں باندھے گا تو واجب ترک کرے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ دونوں میں ڈیفرنس سمجھ رہے ہیں آپ؟ احرام باندھنا ایک چیز رکن ہے، آپ کہیں سے بھی باندھ لیں، ہو جائے گا، لیکن ضروری کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ میں ایک لحظہ کے لیے آپ چلے گئے، آپ کا حج ہو جائے گا۔ عرفہ میں ٹھہرنا رکن ہے، اور عرفہ مین دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، عرفائی کا نام حج ہے، حج عرفائی کا نام ہے۔ حج عرفہ بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ تو عرفہ میں آپ چلے گئے، ایک لمحہ کے لیے، ایک پل کے لیے چلے گا، آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری کیا ہے؟ سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا، یہ ضروری ہے۔ دو الگ الگ عمل ہیں، 2 الگ۔ ایک ہے عرفہ میں ٹھہرنا، یہ رکن ہو گیا، لیکن ضروری ہے کہ سورج ڈوبنے تک رہیں۔ کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے، واجب کا تاریخ ہے، اس کو دم دینا پڑے گا، لیکن حج ہو جائے گا، رکن اس نے ادا کر لیا ہے۔ تو دونوں الگ الگ ہیں۔ عرفہ میں کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے، زحمہ اور بھیڑ کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی ظہر کے بعد نہیں پہنچ سکا، کوئی آدمی حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی نہیں پہنچ سکا، مغرب تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ مجبوری میں اگر آدمی مغرب کے بعد بھی چلا جائے، فجر کی نماز سے پہلے فجر سے پہلے چلا جائے، عرفہ کا جو مقام وہ جو ہے رکن پالے گا وہ۔ لیکن اصل یہی ہے کہ ظہر تک آدمی وہاں پہنچ جائے۔ مینا سے نکلنا ہے، سورج نکل جانے کے بعد مینا سے نکلنا ہے عرفہ کے لیے، ظہر تک جو ہے وہاں پہنچ جانا ہے، اور وہاں سے لے کے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اکٹھے جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مغرب تک سورج ڈوبنے تک وہاں رہنا پڑتا ہے۔ تو ارکان الگ ہیں اور واجب الگ چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے عید کی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ جب آپ
عرفہ میں ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مزدلفہ آتے ہیں. مینا سے جاتے ہیں لیکن مینا واپس نہیں آتے, واپس کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارنا پڑتا ہے. رات گزارے, مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے ایک ہی ساتھ پڑھیں گے, مغرب 3 اور عشاء 2 ہی پڑھیں گے, اور اس کے بعد سو جائیں گے. پھر فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پھر جو ہے جمرات کی طرف کنکری مارنے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو عید کی رات جو ہوتی ہے مزدلفہ میں گزارنا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. دن کہیں گزارے, رات مینا میں آ کر کے گزارنا. دن کنکری مارنے میں آپ جاتے ہیں نا, حرم میں جائیں یا کہیں اور چلے گئے, مکہ میں کہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن رات لازماً جو ہے میں جو ہے ایام تشریق کی راتیں 11, 12 اور 13 کی جو راتیں ہوتی ہیں مینا میں آ کر کے گزارنا پڑے گا. اور 5 نمبر پہ ہے جمرات کو کنکری مارنا. کنکری مارنا یہ جمرات کو یہ بھی واجبات میں سے ہے. کنکری کب کب مارتے ہیں؟ 10 کو بھی مارتے ہیں, 11 کو بھی مارتے ہیں, 12 کو بھی مارتے ہیں. اگر تاجیل نہ کریں تو 13 کو بھی مارتے ہیں. تاجیل کریں تو 12 کو مار کر کے کیسے آنا ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دینا. اگر سورج ڈوب گیا تو پھر آپ 13 کو بھی کنکری مارنی پڑے گی. تو یہ جو ہے جمرات کو کنکری مارنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اگر چھوٹ جائے حج ہو جائے گا, لیکن پھر اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اس کے بدلے جو ہے فدیہ وہ دینا پڑے گا, جانور ذبح کرنا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. 6 نمبر پہ ہے بال مڈانا یا کٹانا. حج میں بال مڈانا یا کٹانا یہ واجبات میں سے. اگر کوئی ترک کر دے حج ہو جائے گا, لیکن اس کے بدلے پھر دم دینا پڑتا ہے. تو بال مڈانا یا کٹانا. یہاں میں ایک چیز اضافہ کر دوں کہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں جب عمرہ کریں گے تو بال نہیں مڈائیں. کیوں نہیں مڈائیں؟ عبدالجبار صاحب بتائیے. جی اگر بال مڈا لیں گے تو پھر حج میں دوبارہ جو ہے یوم النحر کو پھر بال کٹانا رہتا ہے, بال نہیں رہے گا تو کیا کریں گے. تو اس لیے جب عمرہ کریں حج تمتع میں تو بال کو چھوٹا کر لیں, اور جب جو ہے حج کریں گے تو 10 تاریخ کو بال مڈا لیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے عمل کریں گے. 7ویں نمبر پہ ہے, 7واں جو ہے واجب ہے طواف وداع کرنا. جب آپ نے حج کر لیا, مکمل ہو گیا حج, اب آپ اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں, اپنی رہائش پر واپس آنا چاہتے ہیں, تو آخری کام طواف وداع کریں گے اور واپس آ جائیں گے. طواف وداع آخر میں کیا جاتا ہے, بالکل آخر میں. جیسے مثال کے طور پہ میں شام میں واپس آنا چاہتا ہوں, آپ دوپہر میں کر لیں. بہت اگر آپ نے ہوا زحمہ اور بھیڑ کی وجہ سے اگر آپ نے صبح بھی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 2-3 دن پہلے آپ طواف وداع کر لیتے ہیں اور 3-4 دن کے بعد واپس آتے ہیں, یہ صحیح نہیں. طواف وداع ہے کہ جسٹ ریٹرن ہونے کے وقت تب طواف وداع کریں اور ریٹرن ہو جائے. کچھ فاصلہ ہو جائے, کچھ گھنٹوں کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دنوں کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو طواف وداع 7واں واجب ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے یا عورت کو نفاس آ جائے تو طواف وداع جو ہے معاف ہو جاتا ہے, طواف وداع, لیکن مردوں سے کبھی معاف نہیں ہوگا. حیض آنے کی وجہ سے یا نفاس آنے کی وجہ سے عورت سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ عورتوں کے لیے اور میں بتا دیتا ہوں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے, عورت جو ہے جو تمتع کے لیے نکلتی ہیں اور کبھی جو ہے میقات پر حیض آ گیا یا احرام باندھنے کے بعد راستے میں حیض آ گیا. اب حج کے ایام شارٹ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ 8 تاریخ کو نکلی ہے, 7 تاریخ کو نکلی ہے, 4 دن 5 دن ہفتے دن پیریڈ آئے گا, پاک نہیں ہو پائیں گی, تو عمرہ کب کریں گی؟ حج کا دن تو 8 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے اگر حیض کی حالت میں بہر کیف احرام تو باندھے گی, عورت حیض کی حالت میں ہو احرام باندھے گی, کوئی مسئلہ, نو پرابلم. نفاس کی حالت میں تب بھی احرام باندھے گی. لیکن اگر احرام باندھتے وقت حیض آ جائے یا راستے میں مکہ پہنچنے سے پہلے حیض آ جائے یا مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے سے پہلے حیض آ جائے, انہوں نے تمتع کا ارادہ کیا تھا اور حج سے پہلے حج کے تاریخ سے پہلے وہ پاک نہیں ہو سکتی ہیں, تو اپنے ارادے کو تمتع کو کنورٹ کر لے قران میں کنورٹ کر لے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی پرابلم ہوا تھا. انہوں نے احرام باندھ لیا, وہ پاک تھی, لیکن جب راستے میں نکلی ہے مکہ سے پہلے مقام شریف ایک جگہ ہے, وہاں پر ان کو حیض آ گیا. اب ان کی وجہ سے جو ہے وہ رونے بھی لگی تھی, پریشان بھی ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب تم جو ہے اس کو حج قران بنا لو, اس میں حج اور عمرہ دونوں داخل ہے. لیکن پھر بعد میں بھی رونے لگی تھی کہ سب لوگوں نے عمرہ کیا, علیحدہ طور پہ ہم نے نہیں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا تھا, ان کے بھائی عبد الرحمن کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ تم جو ہے ان کو عمرہ کروا دو. تو بہرکیف اگر اس طرح کا پرابلم ہو جائے تو عورت کو حج تمتع کو حج قران میں کنورٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ دوسرا آپشن نہیں. اگر دن زیادہ بچے ہوئے ہیں, حیض آ جائے اور پھر پاکی کے ایام اتنے ہیں کہ پاک ہو کر عمرہ کر سکتی ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, تمتع ہی باقی رکھے. جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے, پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کی نیت کرے. لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے پاک ہونے کے لیے, پھر اپنے نیت کو چینج کر سکتی ہے, تمتع کو قران میں کنورٹ کر سکتی ہے. تو یہ حج کے ارکان اور واجبات کے مسائل تھے. اب آتے ہیں ان سب کے احکام جانتے ہیں. ابھی جو آپ کو میں نے بتایا, ارکان بتایا, واجبات بتایا,
ممنوعات حج بتایا، ان میں اگر کہیں کوئی آدمی نقص یا کمی کر لیتا ہے، کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں. اگر آدمی حج میں حج کا رکن چھوڑ دیتا ہے حج نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کلیئر ہے. اس لیے آدمی کو حج پر جانے سے پہلے ان مسائل کو ازبر ہونا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ اتنا پیسہ، کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں، کئی لاکھ اپنے ملکوں سے 4 لاکھ 5 لاکھ، پھر جو ہے اپنے جو ہے خریدنے کے سامان کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنتیں اور کتنی تمناؤں کے بعد آدمی حج پر آتا ہے. تو آدمی اچھے سے حج کے طریقے کو سمجھ کر آئے. حج کے 4 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی رکن چھوڑ دیا حج نہیں ہوگا. رکن کا یہ مسئلہ ہے. اور واجب کا یہ مسئلہ ہے، اگر حج میں کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن واجب کے بدلے کیا دینا پڑے گا؟ ترک کرنے کے بدلے دم دینا پڑے گا. ایک دم دینا پڑے گا، اور وہ دم مکہ ہی میں دینا ہے. اپنے گھر پہ بکرا ذبح کر کے نہیں کھانا ہے، مکہ ہی میں دم دینا پڑے گا، ذبح کرنا ہے. اور وہ فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے، فقراء مساکین پہ اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دینا چاہیے. تو یہ ارکان اور واجب کا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ ہے احرام، ممنوعات احرام کا، یعنی احرام کے عالم میں جو پابندیاں ہوتی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا، اگر وہ چیز کر لے آدمی تو اگر ان میں سے کوئی چیز انجانے میں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انجانے پن کو تو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے، انجانے میں بھول چوک میں کوئی چیز ہو جائے تو عمدن نہ کرے. بھول چوک سے اگر کچھ ہو جائے، کوئی عورت نقاب لگا لیا بھول چوک سے، کسی نے بتایا تو پھر اتار لے، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ناخن کاٹ لیا، کسی نے بتایا بھائی یہ تو منع ہے، آپ نے مطلب آپ بچ گئے تو کوئی پرابلم نہیں. پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب آدمی جان بوجھ کر ان مسائل میں غلطی کرتا ہے تب جا کر کے پرابلم آتا ہے. اب اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ممنوعات احرام ہے 10 جو میں نے بتایا آپ کو، ان 10 میں سے 1 سے لے کر 7 تک اگر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی کام کر لیتا ہے، جان بوجھ کر آمدن کوئی چیز کر لیتا ہے تو اس میں پھر فدیہ دینا پڑے گا. کوئی عورت جانتے بوجھتے، شرعی مسئلہ، جانتے بوجھتے نقاب لگائی ہوئی ہے، کوئی آدمی جانتے بوجھتے ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو فدیہ میں 3 روزہ رکھنا پڑے گا، یا پھر ایک ذبیحہ دینا پڑے گا، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. 3 میں سے کوئی ایک کام کر لیں، 3 روزہ رکھ لیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا ایک بکرا ذبح کر دیں. 3 میں سے کوئی ایک کام فدیہ دینا پڑے گا. تو 10 میں سے 7 کا تو میں نے بتا دیا. 7 کا اگر کام کوئی جان بوجھ کے کرے تو فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ آپ کو بھی بتا دیا. اب 10 میں سے 3 چیزیں باقی بچتی ہیں. 3 چیزوں میں اگر کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے احرام کی حالت میں، اسی کے مثل آدمی کو ذبح کرنا پڑے گا جانور، اسی کے مثل دم کے طور پر جو ہے جانور ذبح کرنا پڑے گا. اور ایک چیز، اگر نکاح اس کی حالت میں، احرام کی حالت میں اگر کوئی جو ہے نکاح کر لیتا ہے تو حج ہی باطل ہو جائے گا، حج باطل ہو جائے گا نکاح کرنے سے. اور اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں تحلل اول سے پہلے جمع کر لے تو عورت و مرد دونوں کا حج باطل ہو جاتا ہے. تحلل اول یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ کل اگلے جمعہ کو وقت ملے نہ ملے. تحلل اول کہتے ہیں 10 تاریخ کو 5 کام میں نے گنایا ہے. 10 تاریخ کو حاجی اگر کم سے کم 2 کام کر لیتا ہے تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے. تحلل اول کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کے. بیوی ابھی نہیں حلال ہوئی. بیوی کب حلال ہوتی ہے؟ کم سے کم 3 کام 10 تاریخ کو کر لیں، تب 2 کام کرتے ہیں تو تحلل اول ہوتا ہے. تو ابھی تحلل اول بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے میاں بیوی نے اگر ہم بستری کی ہے تو دونوں کا حج فاسد ہو جائے گا. اور اگر تحلل اول کے بعد، تحلل اول ہو گیا ہے لیکن تحلل اول میں بیوی حلال نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں حلال، بیوی حلال نہیں ہے، تو اگر تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے جمع کر لیتا ہے تو حج تو صحیح ہے لیکن دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے. میاں بیوی دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے. اب حدود حرم سے نکل کر حل میں جا کر کہیں سے دونوں کو احرام باندھ کر آنا پڑے گا تاکہ وہ طواف افاضہ کرے. پھر سے احرام باندھ کر دونوں کو آنا پڑے گا. ساتھ ساتھ ان کو جو ہے فدیے کے طور پر ایک بکری ذبح بھی کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے ممنوعات احرام کے بھی مسائل آپ کو بیان کر دیا. اب آتے ہیں ایک نظر جو ہے نقشے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر تفصیل سے میں طریقہ تو آپ کو بتاؤں گا ہی. ایک نظر دیکھتے ہیں. جب آدمی میقات سے احرام باندھ لیتا ہے حج کے لیے تو احرام باندھ کر تلبیہ پکارتے ہوئے مسجد حرام تک آتا ہے. یہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام سے جب حج کا احرام باندھیں گے، اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے حج کا. جو بھی آدمی مکہ میں کہیں پر بھی ہے غسل کر لے، احرام کا لباس لگا لے اور حج کی نیت کر کے کہاں آئے گا؟ یہاں مینا کی طرف آئے گا. مکہ سے مینا کی طرف پیدل چلتے ہوئے 13 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. پھر مینا میں کیا کرنا ہے؟ مینا میں جو ظہر تک پہنچ جانا ہے اور ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟
قصر کے ساتھ پڑھنی ہے اور اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے. قصر کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے. یہ پانچوں نمازیں. مکہ والا اگر حج کر رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی قصر کرے گا. کیوں قصر کرے گا؟ اگر کیوں؟ یہی حکم دیا ہے. یعنی حج کے دوران جو نمازیں پڑھنی ہے حج سے ریلیٹ کرتی ہیں، سفر کا وہاں مسئلہ لاگو نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. حج کے دوران 8 تاریخ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک حاجی جو نماز پڑھتے ہیں، مکہ والے ہوں یا غیر مکہ والے ہوں، مسافر ہو مقیم ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا جائے گا. حج میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں حج کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، قصر ہی کرنا ہے. حج کے تمام دنوں میں پوری نمازیں قصر سے پڑھنی ہے، صرف مینا ہی کا مسئلہ نہیں. بلکہ آپ مینا آئیں گے، مینا میں 5 نمازیں قصر سے اپنے اوقات پر پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد مینا میں فجر کی نماز پڑھ کر جب سورج روشن ہو جائے، سورج نکل جائے، تو مینا سے کہاں جانا ہے؟ یہ عرفات کی طرف پیدل چلنا ہے. یہ جو ہے راستہ کتنی دوری کا؟ 12 کلومیٹر کا ہے. مینا سے عرفات پہنچ رہے ہیں. ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 13 اور 12 25 بن گیا نا. تو حرم سے تقریباً عرفات کا کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا. آدمی پیدل اتنا دور چل لیتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ ہم 25 کلومیٹر چلیں. اتنا آدمی کو، کیونکہ وہ ایک جنون ہوتا ہے، ایک جو ہے احساس میں ڈوبا ہوتا ہے. رب کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ڈوبا ہوا آتا ہے آدمی، احساس تک نہیں ہوتا ہے. تو یہ عرفات آئیں گے، عرفات ظہر کے وقت پہنچ جائیں گے. ظہر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے پڑھیں گے. جمع دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز 2 رکعت اور عصر کی نماز 2 رکعت ایک ہی وقت میں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اور اپنے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہیں گے. جب سورج ڈوب جائے گا تب یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. سورج ڈوب جائے اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف آنا ہے. یہ دوری دیکھیں کتنی ہے؟ 9.5 9.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. پیدل یہاں آتے ہیں، کسی کے پاس سواری ہو یا پیدل ہو، یہاں 9.5 کلومیٹر کی کا فاصلہ ہے. مزدلفہ آنا ہے. اب یہاں مغرب کی نماز پڑھنی ہے 3 رکعت. عشاء کی نماز اسی ٹائم پہ پڑھ لینا ہے اور پھر اس کے بعد سو جانا ہے. مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پر پڑھیں گے، دونوں نمازیں، اور پھر سو جائیں گے. فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نہیں نکلے گا، ابھی سورج روشن ہوگا، یعنی ایک سورج کی روشنی پھیلے گی سورج نکلنے سے پہلے. اب مزدلفہ سے جمرات کی طرف چلنا ہے کنکری مارنے کے لیے. اگر کوئی مجبور ہو، معذور ہو، تو رات میں بھی آدمی جا سکتا ہے. بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، یا جو ہے کسی کے ساتھ عذر ہے، بیمار ہے، تو مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد بھی لوگ نکل سکتے ہیں کنکری مارنے کے لیے. لیکن جن کے ساتھ مجبوری نہیں ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے مزدلفہ سے جمرات کے لیے نکلیں گے اور یہ جمرات پہنچیں گے اور جمرات میں یہ تیسرے کو ماریں گے. یہ جو مکہ کی طرف جو ہے، مکہ سے متصل، اس کو 7 کنکری ماریں گے. ان دونوں کو نہیں ماریں گے 10 تاریخ کو. اور یہ فاصلہ دیکھیں تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کنکری ماریں گے، پھر بال مڈائیں گے. قربانی کے لیے آپ نے پیسہ جمع کر دیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی قربانی جو ہے ہر حال میں ڈیفینیٹلی قربانی ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کو پیسہ دینے کے بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسہ جمع کریں، ڈیفینیٹلی آپ کی قربانی ہوگی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد فون پہ فون کرتے ہیں، میری قربانی ہوئی کہ نہیں، میری قربانی. یہ کی ضرورت نہیں ہے. حج کے 10 تاریخ کا 5 کام ترتیب سے ایسے: کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، بال کٹانا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، صحیح کرنا. یہ 5 کام ایسے ترتیب سے ہے، لیکن یہ ترتیب واجب نہیں ہے. کیونکہ صحابہ نے رجب رسول اللہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، تم کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو سنت رسول سے جو دلیل ملے وہی چیز ہمیں کرنا ہے. تو اگر ترتیب بدل جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ترتیب سے کرتے ہیں تو افضل ہے. قربانی کا پیسہ جمع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کنکری ماریں اور فوراً بال مڈا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد طواف، 2 کام کر لیا آپ نے. تحلل اول ہو گیا، اب آپ ڈریس اتار سکتے ہیں، اپنا سول ڈریس لگا کر، اپنا یونیفارم لگا کر آپ حرم شریف جائیں. حرم شریف پہنچنے کے بعد اب طواف افاضہ کریں اور صحیح کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، ایام تشریق کے ایام کنکری مارنا ہے. تو ان یا 3 دنوں میں، ایام تشریق کے دنوں میں کنکری جو مارنا ہے وہ زوال کے بعد مارنا ہے. 10 تاریخ کو کنکری آپ نے مارا تھا زور سے پہلے، لیکن 11 کو، 12 کو، 13 کو کنکری کب ماریں گے؟ زوال کے بعد. زوال کو کیسے پہچانیں گے؟ سمپل سا بتاؤں، ظہر کی اذان ہونے لگے آپ کنکری مار سکتے ہیں. کون پتہ لگانا چاہے، کون گھڑی دیکھ، ظہر کی اذان سنے، ظہر کی اذان ہو رہی، زوال ہو گیا، اب آپ کنکری مار سکتے. اس سے پہلے نہیں مارے. بہت سے لوگ صبح میں مار دیتے ہیں، بہت سے لوگ 11 تاریخ کو 12 کی بھی کنکری مار دیتے ہیں، 13 کی بھی کنکری مار دیتے ہیں. یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ایک دن کی کنکری ایک بار میں شمار ہوگی. اب یہ ہے کنکری میں وکیل بنا سکتے ہیں، توکیل جائز ہے.
توکیل کا مطلب ہے اگر کسی کے ساتھ عذر ہے تو کنکری مارنے میں ہم کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنا سکتے ہیں. جیسے کوئی عورت بوڑھی عورت ہے جا نہیں سکتی ہے تو کسی کو ذمہ دار بنا سکتی کہ میری طرف سے بھی کنکری مار دینا. تو علیحدہ طور پر ایک ہی کنکری میں آدمی دونوں کی نیت نہیں کرے گا, علیحدہ طور پر ان کی طرف سے کوئی دوسرا کنکری مار سکتا ہے, لیکن بغیر عذر کے بغیر مجبوری کے دوسرے کو وکیل نہیں بنانا چاہیے. اور ایک ہی دن میں کئی دن کی کنکری نہیں مارنا چاہیے. تو 3 دنوں میں کنکری ماریں گے, رات میں ایام تشریق میں مزدلفہ میں گزاریں گے, آپ کا حج کا کام تقریباً ہو گیا. جب آپ لوٹنے لگیں, اگر آپ کو 2-4 دن مزید حج کے بعد رکنا ہے تو ٹھیک ہے, رکے رہیں, ٹھہرے رہیں. جس دن آپ کو لوٹنا ہے اس دن وقت نکال کر آپ حرم شریف جائیں, طواف وداع کریں, اور طواف وداع کرنے کے بعد فوراً واپس آ جائیں. مکہ والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, عورت کو اگر حیض اور یا نفاس آ جائے تو وہ طواف وداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ حج سے متعلق مختصر احکام و مسائل تھے جو بیان کر دی. انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم تفصیل سے حج کا طریقہ قدم بقدم کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ سے بیان کروں گا. تو اس درس میں بھی آپ حاضر ہونے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بہرحال جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہمیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھ, فتنے سے ہمیں حفاظت فرما, اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.